رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ ہم نے تم میں سے تمہارے پاس پیغمبر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری آیات تم کو پڑھ کر سناتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں اور تم کو وہ علوم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ معزز سامعین کرام، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، متصل آیات کریمہ آپ جب دیکھیں تو ایک متصل بات آ رہی ہے، مستقل ان آیات میں یہ حصہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرمایا گیا اور اس تقرر کو 6 بار ارشاد فرمایا، یہ پہلی آیات میں لوگوں کے اعتراضات کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی، پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حالات کی تنگی ہے، تکلیف ہے، مخلوق کے اعتراضات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت ہے تو تعلق مع اللہ کی ہے، تو فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے اور صرف مجھ سے ڈرو، واخشونی، وہ تعلق جو بندگی کا ہے اسے مقدم رکھو، اور پھر فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ جو آیہ کریمہ آج تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، اس میں اس نعمت کا بیان فرمایا کہ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا مخلوق پر انعام ہے اور بندے مومن پر خصوصی انعام ہے۔ لقد من اللہ علی المومن، مومنین پر دوسری جگہ ارشاد فرما خصوصی انعام، کیا؟ بعثت علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، دن اور رات یہ تغیر و تبدل ایک زندگی کا حصہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جو نظام حیات ہے اس کی مدت عمر کیا ہے، اور جو ہم کلام ہیں، ہمارے جو زندگی کی ساعتیں ہیں وہ کیا ہیں، کیسی ہیں، کتنی ہیں، لیکن دن ہے تو رات ہے، رات ہے تو پھر دن ہے، اور اللہ کریم کی قدرت کا اظہار ہے۔ جیسے قرآن کریم نے چاند کے حوالے سے ارشاد فرمایا ایام کی شمار کا سبب ہے، ایک حصہ چاند کا جو بے شمار پہلو ہیں تاکہ ان میں ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ شمار کا سبب ہے، اور اس شمار میں بھی اللہ جل شانہ نے عبادت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا۔ تو ماہ و سال جو ہیں یہ جب تک دنیا ہے یہ چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، ہمارے لیے ماضی ہے، ہمارے لیے حال ہے، ہمارے لیے مستقبل ہے، چاہے اسے کلی معنوں میں دیکھیں کہ کل جو تخلیق ہے، آیات ہے، اس کے معنوں میں دیکھیں، چاہے اسے ذات کے حوالے سے دیکھیں، ہر دو پہلوؤں سے وقت مقرر ہے۔ کل من علیہا فان، تو ہر شے کا اختتام ہے تو ابتدا ہے تو اختتام، تو ہر شے کی جو حیات ہے وہ طے ہے اس عالم خلق میں، لیکن یہ تغیر و تبدل اپنے ساتھ بے شمار
یادیں بے شمار واقعات، بے شمار حادثات لیے ہوتا ہے جو تاریخ انسانی بنے نوع انسان کے ساتھ ساتھ وہ واقعات و حوادث ساتھ پہنچا رہے ہوتے. تو انہی ایام میں اگر آپ دیکھیں انہی ایام کی تقسیم میں ماہ و سال، پھر جب ماہ و سال کی بات آتی ہے تو آج جب ہم محو گفتگو ہیں، آج پھر ماہ مبارک محرم الحرام. یہ جو قریب وقت ہے محرم الحرام کا ابتدائی اور ذی الحج کا یہ مہینہ، ایسے واقعات رونما ہوئے کہ وہ مور ثبت کر گئے ہیں تاریخی انسانی میں، ایسی کہ یہ رہتی دنیا تک یہ بات بیان ہوتی رہے گی. ان واقعات سے سبق حاصل کیا جاتا رہا، یہ معاملہ چلے گا. اور دنیا کی زندگی میں جب حق کی بات کی جاتی ہے تو مقابل ناحق لانے کی جو کوشش ہے، بیان کی جو کوشش ہے، وہ بھی ملتی ہے. ایسے ہی جیسے دن کے اجالے کی بات ہوتی ہے، اسی طرح رات کی جو اندھیرا ہے اس پر بھی بحث رہتی ہے، اس میں سے بھی گزرنا ہوتا. اللہ کریم نے احسان فرمایا، نور ایمان مخلوق کو عطا فرمایا. مجھے اب اس شخص کا نام یاد نہیں، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ عہد فطرت میں مکہ مکرمہ سے چل کر دنیا کے بیشتر ممالک جہاں تک اس کی رسائی ہو سکی وہ گیا حق کی تلاش میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ جن بتوں کو ہم تراشتے ہیں، چاہے تو دیوار میں لگا دیں، چاہے تو فرش پر لگا دیں، چاہے تو تراش کے بت بنا لیں، پھر انہی سے ہم مانگتے ہیں، یہ کیسے ممکن؟ یہ تو خود محتاج. تو جب اسے کچھ نہ ملا تو واپس بیت اللہ شریف کے سامنے اس نے وقت بسر کیا. تو تاریخ میں جو اس واقعے کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ وہ بیت اللہ کے سامنے مٹی اٹھا کر مطاف کے علاقے سے تو اپنی پیشانی پر لگاتا تھا کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں تو کیسا ہے، تجھے کیا پسند، تجھے کیا ناپسند. میری اسی پہلو کو عبادت مانے، قبول فرمائیں. وہ تڑپ جو حق کی تلاش کی ہے. اور غور فرمائیں، اللہ کریم نے فرمایا اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ. تو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا انعام ہے. فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، اللہ کریم کی آیات. تو مخلوق کو اللہ سے ہم کلام کر دیا. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں یہ بات کہ بارلا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی ایک ذات ہے، کیسی ہے، اسے کیا پسند ہے، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کا. یہ تو اپنی ابتدا و انتہا سے نہیں نکلا، ذات باری کی شناسائی کو کہاں پہنچے. تو ایک ایک عقدہ جو ہے وہ اللہ کریم نے ایسا احسان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا مخلوق. کوئی گانٹھ ایسی نہیں رہی کہ جو کھول نہ دی گئی ہو. پھر یہی شب و روز آ رہے ہیں، گزر رہے ہیں. پھر جب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، ماہ مبارک اس محرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ماہ مبارک محرم الحرام میں پہلی تاریخ، یہ جو اسلامی شمار کا سال اور سال کا پہلا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن. معلوم دنیا کے 3 حصوں تک حق پہنچا.
جن کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے زندگی بسر فرمائی۔ ذی الحج کے آخری دنوں میں آپ زخمی ہوئے اور آپ نے جام شہادت جو نوش فرمایا یکم محرم الحرام۔ پھر اس عاشورہ کے حوالے سے واقعہ کربلا کی بات آتی ہے، خانواد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آتا ہے۔ تو یہ ایسا سانح ہے کہ یہ معلوم دنیا جب تک دنیا رہے گی یہ بات اسی طرح بیان ہوگی اور اسی درد کا ایک اظہار اور ایک تکلیف کا سما رہے گا۔ کیوں؟ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، وگرنہ تو رشتے کے دعوے دار وہ ظالم بھی تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے تھے۔ تو جتنا تعلق ایمانی نصیب ہوگا اتنا اس واقعے کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ جب بات آتی ہے تو خانواد رسول کی بات آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو اٹھائے باہر نکلے، ایک کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھائے ہیں، دوسرے کندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھائے ہیں، باہر نکلے تو کسی صحابی نے دیکھ کر عرض کی، مسکرائے عرض کی کہ کیسی سواری ہے، کہ کیسے بخت ہیں ان کے، انہیں کون سے کندھے اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں کہتے ہو کہ سوار کیسے ہیں، کیسی محبت ہے، کیسی شفقت ہے، آپ کا خون ہے، اولاد ہے۔ اور مرور زمانہ نے کیسے حالات سے ہمیں گزارا کہ دعوی ایمانی ہے، بات خلافت اسلامی کی ہو رہی ہے، اور جہاں بنیاد ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ میں اپنی بادشاہت تو بچا لوں، لیکن دوسری طرف خانواد رسول کی بات ہے۔ تو مختصر اور اختصار کے ساتھ واقعہ عرض کرتا ہوں، لیکن یہ نکتہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بات شہادت کی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ظلماً آپ کو شہید کیا گیا، اور ایسا واقعہ ہے کہ واقعہ شہادت کا ہے، لیکن زندگی اور حیات کی راہوں کا چننا اور سمجھنا اس واقعے نے اور آسان کر دیا۔ تو واقعہ شہادت کا ہے، لیکن سبق فلسفہ حیات کا نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے جب فرمانا یتلو علیکم آیاتنا، تو جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو تعلیم فرمایا، جو تربیت فرمائی اللہ کے لیے، اور پھر اس پر وہ قائم رہنا کہ جان آفرین کے سپرد ہو جائے، یہ جو آشنائی ہے اس آشنائی پر کوئی آنچ نہ آئے، اس حکم کی تعمیل میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ تو یزید کی امارت جو ہے، جب اس نے بیعت لینا شروع کی تو دمشق کی طرف سے فارغ ہو کے پھر وہ مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہوا، تو وہاں پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رہائش پذیر تھے۔ تو اس نے گورنر مدینہ سے کہا کہ ان حضرات سے امارت کی بیعت لو۔ اب یہ واقعہ 60 ہجری کا ہے،
خیر القرون کا پہلا حصہ عہد صحابہ جاری ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ کتنی نزاکت ہے کہ زمانوں میں زمانہ افضل ترین زمانہ تو آج بھی ہے نا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، ایسا نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ زمانہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آج بھی ہے، فرمایا ایسی ہستیاں اللہ نے پیدا فرمائیں کہ زمانے جو ہیں وہ افضل ہو گئے، وہ وقت افضل ہو گیا۔ اللہ کریم نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی، تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ خیر القرون قرنی، ثم الذین یلونہم ثم الذین، متصل 3 زمانے بیان فرمائے۔ تو ایسی ہستیاں اللہ نے پیدا فرمائیں کہ زمانوں میں افضل ترین ہو گئے علی الترتیب۔ تو کیسا وقت ہے، اور 60 ہجری، کتنا وقت گزرا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دار دنیا سے پردہ فرمائے۔ وہی ہستیاں جنہیں آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، جو آپ کی کمر پر ہیں اور آپ سجدہ ریز ہیں، وہی ہستیاں ہیں، اور کیسے بدبخت ہیں۔ کیسے شیطان ہیں۔ ان بدبختوں نے جب ہاتھ اٹھایا، وہ ہاتھ نہیں کانپا، وہ جو تلوار ان ہستیوں پر اٹھائی گئی، اور دعوی ایمان کیسے منافق، کیسے مردود۔ لیکن معزز سامعین کرام، اس نے چاہا کہ میں بیعت، وہ خود نہیں تھا، یزید کربلا کے دن تو موجود نہیں تھا، نہ آج تک یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہا کہ طے کر دیا جائے خانواد رسول۔ لیکن آپ بنیاد دیکھیں کہ جب مدینہ منورہ میں تو گورنر کو حکم دے رہا ہے، تو وفد نہیں بھیج سکتا تھا۔ جو معاملات پیش کرتے، آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، ایسی صورتحال کیوں پیدا کی کہ آپ کو اتنی تنگی محسوس ہو اس جگہ پر کہ آپ پھر مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں؟ تو عمارت کتنے سال رہی؟ سال تو شاید نہ کہنا چاہیے، اتنے کم عرصہ ہے کہ اسے دنوں میں ہی شمار کرنا چاہیے۔ پھر اس سارے حالات میں ذی الحج کا مہینہ ہے، اور جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو اس سے پہلے 3 وفد جو ہیں اہل کوفہ کے آپ کے پاس گئے کہ ہم سے زبردستی بیعت لی جا رہی ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور کوفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے مبارک میں فوجی چھونی تھی، آہستہ آہستہ پھر آبادی اور فوج کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پر آبادی بڑھتی چلی گئی، اور مضافات مدینہ منورہ سے جو قبائل نکالے گئے فتح خیبر تک کے، ان ساروں کے حالات کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح کوفہ کی طرف ملتے ہیں۔ نکلے وہ اپنی بے ایمانیوں اور اپنی خرافات کی وجہ سے۔ خیبر فتح اس لیے کیا گیا کہ انہی کی کارستانیاں تھیں جو نقصان پہنچا رہے تھے، اپنی غلطی کو تو کوئی دیکھتا نہیں، اس پر تو بات ہوتی نہیں۔ تو جب بات دین اور دین اسلام اور اس کے نفاذ کی آتی ہے تو اس میں تو انصاف ہے، بنیاد ہی انصاف ہے۔ تو وہ جو ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور جو اس ظلم و زیادتی کا تدارک ہوا، تو وہاں سے تانے بانے ملتے ہیں کوفہ کی طرف۔ تاریخ دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو بے ایمانوں کا ٹولہ ہے، ایسا نہیں کہ آج ہے، یہ نسلاً یہاں تھے۔ یہ بے ایمانی انہوں نے وراثت میں لی ہے۔ وہ جو پہلے دوزخ سر پر اٹھائے ہوئے تھے، اسی دوزخ کو وراثت میں ان بے ایمانوں نے لیا، اور خلفائے راشدین پر جو حملے ہوئے، جو شہادتیں ہوئیں،
اور یہاں تک واقعہ کربلا تک جو حالات ملتے ہیں۔ اب روایات میں حج سے 10 ذی الحج کو بھی روانگی لکھی گئی ہے، اور حج رکن ادا کرنے کے بعد کی بھی روانگی لکھی گئی ہے۔ تو غالب جو گمان آتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ حج کے دن ہوں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف چل پڑیں کہ 2 دن 4 دن جو حج کے ہیں وہ بھی نہ وہاں بندہ رہ سکے، تو یہ سمجھ نہیں آنے والی بات۔ تو 3 دن حج کے یہ بھی روایات میں ہے کہ آپ وہاں بسر کر کے وہاں سے پھر سفر۔ اب وہ جو 3 وفود آئے، بے ایمان ہے نا، بے ایمانی تعمیر کر رہے تھے یہ منافق، آخری خطوط جو ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور قیامت کے حساب کتاب کے حوالے سے بھی تحریریں تھیں۔ اور جب وہاں حج کا موقع ہے، عہد صحابہ ہے، تو وہاں سے آپ جنگ کے لیے تشریف نہیں لے گئے، اہل و عیال جنگ کے لیے تو نہیں لے جاتے۔ تو کوفہ میں آپ کی قدیمی رہائش بھی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں گھر بھی تھا، آپ وہاں رہائش پذیر بھی رہے۔ تو جب آپ وہاں تشریف لے گئے کہ یہ معاملات کیا ہیں، ماجرا کیا ہے، پہلے آپ نے چچا زاد بھائی کو بھیجا۔ تو جب وہ وہاں پہنچا تو کہتے ہیں 12,000 سے زائد لگ بھگ لوگ تھے جنہوں نے بیعت کی۔ تو جب گورنر بدلا سختی ہوئی تو حالات یہ آئے کہ انہیں بھی شہید کیا گیا، لیکن پہلے انہوں نے جب خط لکھا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، تو آپ نے سفر کا ارادہ باندھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سب نے عرض کی، سب نے مشاورت دی کہ حضرت یہ منافق ہیں، یہ دھوکہ دیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابن عباس کے حوالے رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تو یہ بھی ملتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستورات کے سامنے شہید کیا گیا، ایسا معاملہ نہ دہرایا جائے، یہاں تک ارشاد ملتا۔ تو آپ تشریف لے گئے، آپ دیکھیں کبھی دعویٰ نہیں فرمایا حسنین کریمین نے کہ ہمیں خلافت دی جائے، کبھی خلافت کے معاملات میں دخل نہیں دیا کہ اپنی حیثیت کا استعمال کرتے ہوئے دخل دیں۔ یزید کا تقرر ہوا، کسی نے اختلاف کیا، کوئی موافق رہا، کوئی بات امارت کے حوالے سے نہیں ملتی۔ اہل کوفہ کے خطوط کے جواب میں کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی گئی۔ یہاں تشریف لائے معاملے کے حل کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی بیشی خلافت اسلامیہ میں واقع ہو، یہ امارت خالص رہے، اس کا اطلاق خالص رہے، لوگوں پر ظلم نہ ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، بہت سارے واقعات کی تو آمیزش کر دی گئی ہے نا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تحقیقی مقالہ بھی لکھا ہے، اس پر چھوٹا سا پمفلٹ لکھا ہوا ہے منزل بہ منزل کے حوالے سے واقعہ کربلا۔ تو جب آپ منازل کا سفر اس حساب سے دیکھ کر لاتے ہیں، اور جب سے ابتدا اور جس پر اکثر جو ہیں اتفاق کرتے ہیں روانگی کا، اس روانگی کو بھی لے کر آئیں، تب بھی واقعہ کربلا جو ہے یہ تو کوئی 20 محرم الحرام کے بعد جا پیش آتا۔ لیکن یہ بات مصدقہ ہے کہ یہ واقعہ پیش ہوا، آیا، اتنا بڑا سانح اور ظلم ہوا، ماہ مبارک محرم الحرام میں ہوا۔ اور یہ بھی کلی اتفاق ہے کہ کہیں رائی برابر کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ جس میں کوئی امارت کا لالچ ہو۔ ہر پہلو، ہر انداز، ہر گفتگو دین کی اشاعت اور اسلامی خلافت کی تعمیر کے لیے ملتی ہے۔ تو راستے میں آپ کو جب خبر ہوئی چچا زاد کی شہادت کی، پھر مشاورت ہوئی، کتنے قبائل ساتھ شامل ہو گئے کہ شاید وہاں جنگ ہو، فتح شکست ہو تو ہم بھی فاتح ہو جائیں گے۔ تو آپ نے انہیں بھی بڑا واضح بیان فرمایا کہ میں کو فتح کے لیے نہیں جا رہا ہوں، جنگ کے لیے جا ہی نہیں رہا۔ یہ حالات ہیں، ان حالات کے تدارک کے لیے کہ یہ جو یزید کی بیعت لی جا رہی ہے ظلمن تو نہیں لی جا رہی۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آج ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں، یہ جمہوریت جو ہے یہ شاید الگ شے ہے اور اسلام الگ شے ہے۔
ان ایسی ہستیوں نے مخلوق خدا کی جو کا احترام ہے اور کسی ایک فرد کا اتصال نہ ہو، انہوں نے اپنی جانیں دے دی، اور تم کہتے ہو جمہوریت اٹھائے پھرتے ہو۔ یہ تو در اقدس سے مخلوق کو حقوق نصیب ہوئے ہیں۔ کیسر و کسرا کی بادشاہوں میں انصاف ان کے کلام ہوتے تھے۔ یہ تو اس در کا درس ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر جواب دے رہے ہیں کہ خطبہ بعد میں جواب پہلے دیں، کرتا کیسے بنا۔ انسانیت سکھائی اسلام نے، جمہوریت سکھلائی اسلام نے، عملی نمونہ جمہوریت کا نافذ فرمایا اسلام نے۔ تو کیا یہ جمہور کی رائے کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی گئی؟ یہ جو دعویٰ جمہوریت کا کیا جاتا ہے اور ہمیں عملیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ کتنی ان کی تاریخ میں اس طرح کی قربانیاں ہیں۔ ایسی عظیم ہستی، ایسا عظیم خون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج کے حوالے سے، وجود مبارک سے خون کی بیماری کے حوالے سے، کہ اسے نکالا پیالے میں، اور کسی صحابی جو قریب تھے انہیں فرمایا کسی اونڈیل لاؤ۔ واپس پہنچے تو آپ نے پوچھا، استغفار فرمایا، کیا کیا؟ چپ۔ اونڈیل آیا، خاموش۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم میں اونڈیل نہیں سکا، میں پی آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھ پر دوزخ کی آگ حرام، اس کی بخشش کا اعلان فرمایا۔ الفاظ مبارک کیا فرمائے، لیکن جو مفہوم عالی ہیں ان کی بخشش کا اعلان نصیب ہوا۔ کیوں؟ بیماری والا خون اونڈیلا نہیں، انہوں نے پی، تو وہ بیماری والا نہ تھا۔ تو ایسی شفا دی جو دنیا و آخرت کی شفا کر۔ تو حسنین کریمین، چاہے زہر دی گئی چاہے تلوار اٹھائی گئی، خون مبارک کون تھا، کیسا تھا، کیا تھا؟ تو معزز سامعین کرام، مخلوق کے لیے خانواد رسول نے قربانی دی۔ تو آگے واقعہ تو بولتا گیا، تو جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مزید پیش نہیں کر سکوں گا، لیکن کربلا پہنچے، کربلا سے روکا گیا کہ کوفہ نہ جا سکے تاکہ عامت الناس کے سامنے بات نہ آئے۔ لگ بھگ 1000 لشکر تھا، اور عجیب بات آپ غور فرمائیں، وہ کوفیوں پر مشتمل تھا۔ وہ جو 1000 کا لشکر تھا نا، اہل کوفہ تھے اس میں۔ تو وہیں سے پھر دمشق کی طرف تھوڑی سفر پر کربلا ہے۔ اس وادی کو لطف بھی پہلے کہا جاتا تھا، درجہ قریب ہے، نخلستان نما جگہ تھی۔ اور جب صورتحال ایسی پیش آئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون کون اور کیا کیا کس نے کہا تھا، اور آج مجھے کہتے ہو کہ یزید کی بیعت کرو، زبردستی مجھے کہتے ہو۔ پھر 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے دمشق جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا، یہ بیعت کا معاملہ اس کے اور میرے بیچ ہے، تم اس میں زبردستی نہ ہو، یا مجھے خلافت اسلامیہ کی سرحد کی طرف نکلنے دو، میں وہاں لڑتا ہوا شہید ہو جانا چاہتا ہوں۔ پھر بھی کوئی بات ذات کی نہیں فرمائی، اس عمارت میں مجھے حصہ ہو، یا عمارت میں کوئی شے نہیں فرمائی۔ ان بے ایمانوں نے، بدکاروں نے ظلم ڈھایا، اور میں حیران ہوں اس ابتدا سے کہ جہاں گورنر کو حکم دیا جا رہا ہے اتنا سانح ہو گیا، نہ صرف ایمانی نسبی رشتہ بھی تھا۔ پلٹ کر نہیں پوچھا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ پھر کوفہ کی اینٹ سینٹ بجا دی جاتی، ہر ایک کو الگ کیا جاتا، جس کا جتنا جرم ہے اس کی پاداش میں اسے اسی طرح مخلوق کے سامنے سزائیں دی جاتی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ قرآن سے پڑھتے ہو،
تو خانوادہ رسول سے متعلق نہیں سمجھتے؟ تو جس نے جو ظلم کیا اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا، لیکن وہ ابتدا کہ گورنر کو کہا جا رہا ہے کہ بیت جو ہے وہاں سے لو، تو وہ ابتدا کہاں تک پہنچا گئی؟ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحتے ہوئے۔ لیکن میں نے عرض کی کہ یہ شہادت تو دنیا کی زندگی کے اختتام ہے نا، زندگی کا انقطاع نہیں، حیات کا انقطاع نہیں ہے، اس دار فانی سے ایک پردہ ہے۔ تو ظاہراً وجود کا چتر اڑ جائیں، اس سے بکھرے ہو جائیں، دفن ہو یا ایسا فضا میں شامل ہو جائے کہ وجود نہ ملے، تو دنیا کی زندگی تو تکمیل پذیر ہوئی نا۔ تو شہید کی تو اللہ کریم نے موت فرمائی نہیں، اس کی حیات تسلسل سے رہتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کیسے کیسے نکتے حضرت بیان فرماتے ہیں۔ تو شہید کی شہادت اور شہید کی حیات پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ موت مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، اور شہید کو معیت باری تعالیٰ اس درجے کی حاصل ہوتی ہے کہ ایک طرف خالق ہے تو دوسری طرف موت تو مخلوق ہے۔ فلسفہ شہادت اس نقطے سے سمجھیں، اتنی معیت باری تعالیٰ شہید کو حاصل ہوتی ہے کہ وہاں پھر گزر مخلوق کا نہیں رہتا، تو موت تو خود مخلوق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسے مردہ نہ کہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں بات شہادت کی ہے، دار دنیا سے پردہ فرمانے کی ہے، لیکن یہ حیات کے عقدے کھول دیتی ہے، فلسفہ حیات سمجھا دیتی ہے۔ اور تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، کیسا ہم کلام کیا بارگاہ عزتی میں کہ جان آفرین کے سپرد کرتی۔ لیکن یہ جو ہم کلامی ہیں اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ شہید لفظی جو لغوی معنی ہے وہ گواہ کا ہے، لیکن جب آپ اس کے اصطلاحی معنوں میں آئیں گے کہ کلمہ شہادت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دے کر کوئی گواہی دے گیا، بڑی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تکالیف ہوتی ہیں دنیا میں، ہم چیختے چلاتے ان تکالیف سے بھی زیادہ ہیں، بے شمار پہلو ہیں زندگی کی۔ لیکن جب بات جان کی آتی ہے تو مخلوق کہتی ہے بادشاہی جاتی ہے تو چلی جائے، مال دولت جاتا ہے تو چلا جائے، میری جان نہ جائے۔ آپ دیکھیں یہ آخری شے جو مخلوق میں قیمتی ہے وہ بھی اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ گواہی دیتا ہے اپنی جان دے کر، اپنے آپ کو قربان کر کے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ گواہی دیتا ہے جان دے کر، اور خالق کو اتنا یہ حصہ پسند ہے کہ اتنی معیت عطا فرماتا ہے کہ موت کا وہاں سے پھر گزر نہیں ہوتا۔ تو نے فرمایا سے مردہ نہ کہو شہید۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم عالی ہے، ایمان کی نشانیوں ہیں، ساری زندگی شہادت کی خواہش نہ آئے دل میں تو یہ ایمان کی کمی کے معنوں میں آتا ہے، ایمان کی نشانیوں میں آتا ہے۔ ساری زندگی میں کوئی ایک بار تو خواہش کرے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو حدیث شریف میں بے شمار ایسے پہلو آتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی کو سدھاریں۔ ہر پہلو ایسا ہے قرآن و حدیث کا جو رہنمائی فرمائے۔ اور جب آپ پڑھیں قرآن کریم، مطالعہ فرمائے حدیث شریف کا، تو سمجھ آتی ہے کہ میری ایک ایک بات بیان فرمائی جا رہی ہے، میری ایک ایک خواہش پر بات ہو رہی ہے، میری ایک ایک
کمی جو ہے اسے زیر بحث لایا جا رہا ہے، میری ایک ایک پسند جو ہے اسے زیر بحث لایا جا رہا ہے. کیوں؟ دین اسلام ہے ہی فطرتی دین، ایک فطرت ہے، ایک اسے تمام جو فطری تقاضے انسان کے اسے یہ پورا فرماتا ہے. تو اللہ کریم سے ہم کلامی نصیب ہو گئی مخلوق کو. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتے ہیں. دو بنیادی جب فرائض نبوت کی بات آتی ہے تو نور ایمان، عقائد، بنیادیں بیان فرمائی، مخلوق کو آشنا فرمایا، تعلیم دی، خود اختیار فرمایا، اور قرآن کریم، حدیث مبارکہ، سنت خیر الانام، ایک ایک حصہ جو بیان فرمایا، ایک ایک حصہ جس سے روکا، یہ سارے حصے جو ہیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عہد صحابہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے طور پر پسند فرمایا، ازل سے طے ہیں. پیدائش کتنی ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مکہ میں ہوئی اور دفن مدینہ منورہ میں. اس مٹی کو یہ شرف بخشا رب کائنات نے، ان ہستیوں کے وجود جو ہیں اللہ کریم نے اس مٹی سے پیدا فرمایا. معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی حیات مبارکہ دیکھیں تو وہاں آپ کو دنیاوی علوم میں ماہر بھی اور نہ جاننے والے بھی، ہر پہلو سے، علمی حصے میں ہوں، کسی ایک خاص شعبے کی بات ہو، ہر حصے سے، صحت کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، بینائی کے حوالے سے ہو، نابینا ہونے کے حوالے سے ہو، یعنی صحت بھی ہے، معذوری بھی ہے. جو انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہیں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ملتے ہیں. ہر پہلو میں ایک شے جو ہر جگہ نظر آئے گی وہ درجہ صحابیت ہے، وہ درجہ صحابیت ہے. اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا، سابق النجوم، مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھی نشان منزل ہو جانا ہے. ایمان کا یہ درجہ ہے. کیسے میسر آیا، کیسے ملا، کون سا مجاہدہ تھا، کتنا تھا، کس کا تھا، ایک نظر کی بات ہے. بحالت ایمان ایک نظر جس ہستی کو نصیب ہو گئی، درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے. غیر صحابہ تمام مخلوق اعلیٰ ترین ایمان کے درجوں پر ہو اور سب کے درجے جمع کیے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جوتی کی جو خاک ہے وہ اعلیٰ ہے. ایسا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حصہ ملتا ہے کہ ایمان لائے، وقت میسر نہیں آیا کہ نماز کی ادائیگی ہو سکے، اگلے لمحے شہادت نصیب ہو گئی. ہر پہلو زندگی کا ملتا ہے عہد صحابہ. وہ کیا شے ہے جہاں یہ فرمایا نا قرآن کریم نے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتے ہیں. اس پاکیزگی اور اس پاکیزگی کا یہ درجہ جو غیر صحابہ میں پھر اور کسی مخلوق میں نہیں ہے، صحابہ کو نصیب ہوا. مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بات اس پاکیزگی کی آتی ہے تو ادراک کا مخفی پھیلو جو زبان قال نہیں، زبان حال پر جس کا انحصار ہے، تزکیہ نفس. جب ہم عرف عام میں تصوف کہتے ہیں تو قرآن کریم سے اس سے متعلق دیکھیں گے تو وہاں تزکیہ ملے گا. حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو احسان کا نام منسوب ہوگا. تو جب آپ تزکیہ کی بات کرتے ہیں، اس مخفی حصے کی بات کرتے ہیں،
تو پھر اسے کہتے ہیں کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا، عبادات میں اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، کہا کہ جی نماز پڑھتا ہوں، حج ادا کرتا ہوں، اپنے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جہاں جو حکم ہے وہ پورا کرتا ہوں، تسبیحات پھر کیا کہتے ہو کہ یہ سارا لاؤں ضرور ذکر کروں؟ تو کیا یہ سارے اذکار نہیں ہیں؟ محترم سامعین کرام، شہداء کو اللہ کریم یہ ارشاد فرمائیں گے، یہ تب بعد کے حساب کتاب کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور احادیث شریف میں شہید کی روحوں کے ساتھ جو ہم کلامی ہے اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ مزید کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کریں گے بار اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، تیرے نام پر گردن پھر کٹائی جائے، جو سرور اس گردن کٹانے میں ہے بار اللہ میں واپس بھیج، ہم تیرے نام پر پھر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تو طے ہو چکا کہ جو آ گیا پلٹ کر نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اس روز قرآن کریم جو حالات بیان فرماتا ہے، کتنی ایسے ہوں گے جو کہیں بار اللہ اب سمجھ آئیے، دیکھ سمجھ لیا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ہم شکر گزار ہو کر آئیں گے، کمزوریاں خطائیں نہیں کریں گے۔ فرمایا تو اس میں جو اللہ کے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، جو اللہ کریم کا پیغام لائے، جو رب کائنات نے کلام ذاتی عطا فرمایا، اور کتنے بار مخلوق کو موقع عطا فرماتا چلا گیا، تب نہیں تھا۔ آج سجدہ کرتے ہو، آج تمہاری گردن نہیں جھک سکے گی، کوئی بے ایمان اس دن سر بسجود نہیں ہو سکے گا کہ جب موقع تھا اس دن اکڑے رہے، تکبر کرتے رہے، آج سر جھکاتے ہو، آج سر جھکے گا ہی نہیں، جھکا سکتے ہی نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں بنا۔ اللہ کریم قبول فرمائے عبادات کو، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے کہ اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو۔ قرآن کریم اسے فوز و نظیم بیان فرماتا، بہت بڑی کامیابی۔ لیکن جب یہ سمجھ آ جائے کہ اسی راہ کی مسافت میں ایک کیفی پہلو ایسا بھی ہے جو رب کائنات کی رضا سے اس کے قرب کو پہنچائے گا، تو کیا پھر پلٹ کر مخلوق آئے گی دنیا میں کہ وہ انتظار کرے؟ نہیں، پھر سمجھ آئے گی کہ لمحہ لمحہ قیمتی ہے، اس ایک لمحے کا استعمال اللہ کریم کی رضا، اس کی قرب میں صرف کرنا نصیب ہو جائے، ایک لمحہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ عرف عام میں دولت، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات قیمتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فرصت حیات کی قیمتی ہے، کیونکہ آخرت کا انحصار یہاں ہے۔ فرمایا ساری دنیا بھی کوئی دے دے تو بخشش نہیں لے سکتا، قیمتاً ساری دنیا بھی کوئی دے دے تو بخشش نہیں لے سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے میرے اہل و عیال لے لو، بیوی بچے لے لو، عزیز و اقارب لے لو، سارا جہان لے لو، مجھے بخشش مل جائے، نہیں ملے گی۔ تو سمجھ آئی کہ یہ فرصت کی دولت جو ہے یہ قیمتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کرنا ہے، جب بات تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر کیفیت کی جب بات آئے گی تو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات جائے گی تو یہ تو مقصد حیات ہے، کیونکہ دین اسلام میں کوئی شے زائد نہیں ہے، اضافی ہے، ہر شے حکم کے تحت ہے۔ اسی لیے تو یا تو کوئی دین ہے یا بے دینی ہے، خام خواہ کا کوئی نہیں دخل کسی چیز کو کہ یہ ہے تو بھی دین ہے، نہ ہو تو بھی، یہ کوئی بات نہیں۔ تو جب بات اللہ کی یاد کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جہاں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، دیکھیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی آج بھی
کوئی نقطے زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ تب جسے نصیب ہوا درجہ صحابیت، تابعیت، تبع تابعین، 3 درجے نصیب ہوتے، آج کیوں نہیں؟ اس حق کے نصیب ہونے کے ساتھ دوسرا جو بہت بڑا پہلو ہے وہ معیت کا ہے۔ تو جب بات قلبی حصے کی آتی ہے، صدری علوم کی آتی ہے، تو وہ یہ کیفی نسبت نصیب ہوتی ہے۔ تو بات میرے اور آپ کی نہیں ہے، بات پیر صاحب کی یا مرید صاحب کی نہیں ہے، بات ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ نسبت وہاں جا پہنچتی ہے، جڑتی ہے، قلبی تعلق نصیب ہوتا ہے، تو پھر الفاظ نہیں ہیں کہ جو اس کے پیمانے سمجھا سکے۔ اس لیے اپنے ذکر پر محنت کیا کرو، تکڑے ہو کر ذکر کیا کرو، کوشش رکھی 2 وقت کا ذکر ہو، دن ضائع نہ ہو، مطلوب و مقصود ذات باری تعالی رکھا، خالص۔ یہ جو ثانوی حصے ہم عبادات کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اپنی عبادات کا نقصان ہم کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب مقصود اللہ کی ذات ہے تو جو انکار کر رہے ہیں، جو شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان کی اولاد ہے، انہیں رزق دے رہا ہے، انہیں سانس دے رہا ہے، خوراک دے رہا ہے، دنیا کی ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں، جو اس کو مان رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سجدے کو ضروریات دنیا کے ساتھ منسوب کر دیں۔ تو جب ذکر کو ضروریات دنیا کے ساتھ منسوب کرتے ہو تو سودا تو یہیں کا یہیں رہ گیا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، فرما اور تم کو پاک کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم بہتر جانتے ہیں کس سے کب کہاں کب تک پیدا فرمانا ہے، کس حیثیت سے رکھنا ہے، کون نسل، کیا نسل، ہر پہلو کس استعداد سے پیدا کرنا ہے۔ تو آج جہاں ہم ہیں ہر ایک عین اس کا مقام ہے۔ جو کچھ اس نے یہاں ہمیں دیا اسے جو بروئے کار لا رہے ہیں، یہ سوال ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو اگلا حصہ ہے، نفاق تھا، دلوں میں نفاق تھا، دعویٰ ایمانی تو وہ اہل کوفہ بھی کر رہے تھے جو میدان کربلا میں ظلم ڈھا رہے تھے، وہ بھی دعوی ایمانی کر رہے تھے۔ اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ عشر کی جو جماعت ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی، آپ کی امامت میں جماعت ہوئی اور کثیر تعداد نے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھی۔ نفاق تھا، منافق تھے، شیطنت تھی، برائی تھی، مقصد اللہ کی رضا نہیں تھی، اپنی انا تھی، اپنے امیر کا راضی کرنا تھا، اپنے اس دھوکے پر پردہ ڈالنا تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط کی صورت میں لکھا تھا۔ مقصد خلافت اسلامیہ میں فساد پیدا کرنا تھا، مقصد خانوادہ رسول سے حق گوئی کا بدلہ لینا تھا۔ اندر نفاق تھا، ظاہراً جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو جب یہاں خرابی ہوگی تو ظاہر جو ہے پھر اس کی وہ ڈول جائے گا، اور جب یہاں سچائی ہوگی تو اٹھتی تلوار کے سامنے سے گردن لے کر بھاگے گا کوئی نہیں۔ خانوادہ رسول کی سنت پر گردنیں کٹائے گا، اسے پھر اس سے غرض نہیں ہوگی کہ جان بچاؤں، حق کے لیے جان قربان ہوتی ہے تو ہو جائے۔ تو جنت کے نوجوانوں کا سردار وہ ہستی، اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، پھر سمجھ آتی ہے یہ زندگی کے جو پہلو ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ جو حکمت ہے نا،
پھر سمجھ آتی ہے ظاہر اور باطن جب ایک. اور یہ کہنا نا کہ سمجھنا کہ میرے سبق میری منازل، یہ پھر میں ذات کی نفی کی جائے، اللہ کا مانا جائے. یہ الفاظ سننے میں ملتے ہیں، میں نے بھی بولے ہوں گے، لیکن اس کی حقیقت میں جائیں تو اللہ کا ماننا کافی ہے. پیچھے شے بچتی کو نہیں، ذات ہوگی تو نفی ہوگی نا. بچتی ذات اللہ کی ہے تو یہ ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ ذات کی اپنی ذات کی نفی کی جائے، ذات رہتی کوئی نہیں. لیکن ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے، باقاعدگی سے کیا جائے. انسانی مزاج کا تغیر جو ہے اسے کبھی کہیں پہنچایا ہوتا ہے، کبھی کہیں پہنچایا، کبھی تو بندہ جان نثار ہوتا ہے، کبھی جان کے در پہ ہوتا ہے. بڑا فاصلہ ہے جان نثاری اور جان کے در پہ ہونا، بڑا فاصلہ ہے. مشرق و مغرب کی بات ہے تو کیا ہم اپنے روزمرہ معاملات میں نہیں دیکھتے؟ اور کتنی ہی بار ایسے ٹھٹک جاتا ہوں کہ یار اتنا عرصہ پہلے ملے تھے تو اتنا اچھا تعلق تھا، آج لگتا ہے یہ کوئی آشنائی بھی نہیں ہے. یہاں کیا ہم سوچتے ہیں، ہمارا عمل کیا ہے، ہم کرتے کیا. تو جب یہ بنیاد پر آئیں گے کہ جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے تو ظاہر اور باطن دونوں حصے مثبت رہیں گے. اور معزز سامعین کرام، یہ ہماری ضرورت ہے. یہی تو قرآن کریم سمجھا رہا ہے کہ دار دنیا فانی ہے. جتنی دنیا کی بات فرما رہا ہے اتنا ذکر آخرت کا فرما رہا ہے. جنت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، دوزخ کا ذکر فرمایا جاتا ہے. دنیا کے اعمال کا بیان فرمایا جا رہا ہے، آخرت کے حساب کتاب کا بیان فرمایا جا رہا ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے. تو کتاب و حکمت، اور حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے؟ حقیقت کا جان لینا یا حقیقت کے سامنے آنکھیں بند کر لینا؟ حقیقت جان لینا اور اس کے مطابق عمل کرنا، دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے. اور جو حکمت دنیا کے حوالے سے ہے تو وہ تو جب پانی کا غوطہ آتا ہے تو پھر فرعون بھی کہتا ہے کہ موسیٰ و ہارون کے خدا کو مان، تو مانیں گے سارے. سجدے کے لیے زور لگائیں گے، قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے گا کافر، وجود ہی ساتھ نہیں دے. چاہیں گے کہ سجدہ کریں اللہ کا، نہیں ہو سکے. آج اس نے موقع دیا سجدے کا، آج اس نے موقع دیا راہ اختیار کرنے، تو ان کی راہ کا مسافر ہے، منزل ویسی پائے گا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور فرماؤ تم کو وہ سکھائے، وہ علوم سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے. میں نے عرض کی کہ اہل مکہ کا وہ باشندہ جو مطاف میں مٹی اٹھائے پیشانی سے لگائے بیٹھا ہے بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا کہ میں تیری عبادت کیسے کروں. کیسے مخلوق کو ہم کلامی نصیب ہوئی. کلام ذاتی میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ کے آپ سے گزارشات پیش کر رہا ہوں. کلام ذاتی ہے، میرے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، ذاتی کلام ہے. تو یہ کتنا ہی بڑی عطا ہے. کہاں تھا مخلوق کے پاس؟ کسے معلوم تھا اپنے اللہ کے ساتھ جو بندگی کا رشتہ ہے، یہ جو تعلق ہے وہ کتنا کریم ہے، غفور الرحیم ہے. کیسے پروردگار عالم مخلوق کی احتیاج پوری فرما رہا ہے. اسے تو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ایک بات سے ایسے آشنا کر دیا. کہاں جانتی تھی مخلوق، کسے معلوم تھا؟ ہر شے ابتدا و انتہا اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. سواریوں کی دیکھ رہا ہے، مکانوں کی دیکھ رہا ہے، درختوں کی دیکھ رہا ہے، جانوروں کی دیکھ رہا ہے، فصلوں کی دیکھ رہا ہے. اور میاں تو جو بیچ میں بیٹھا ہے تیری ابتدا انتہا کوئی نہیں. اپنی ابتدا و انتہا سے ناواقف واقفیت نصیب ہوگی در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو حکمت تو یہ ہے
کہ وہ جس کی آج تک کے علوم خلق سے باہر جھانک نہیں سکتے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، اسے او عالم امر کی خبروں تک خبریں عطا فرما گئے۔ تو معزز سامعین کرام فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ علوم سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا پس تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ پہلے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، نعمت عطا فرمائے۔ بے شک رحمت عالم اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس سے تجھے میں نے ذات سے آشنا فرما دیا، تجھے حکمت ایسی دی تیرے پاس نہ تھی، تیرا ظاہر و باطن پاک کر دیا۔ اب تو کیا کر؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي، بس تو مجھ کو یاد کر، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ معزز سامعین کرام، یہاں مخلوق اور خالق بات ہو رہی ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مخلوق کا ذکر قرآن کریم کا ہر حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی رہنمائی، آپ کا ارشادات، سنت، احادیث، جسے پسند فرما جس سے روک دیا، ہر وہ حصہ اللہ جل شانہ کی یاد کے تحت آتا ہے، اور پھر وہ ایسی کیفیت بھی دے کہ یہ حال ہو جائے، اللہ اللہ وجود کا حصہ بن جائے، قلوب میں مزین ہو جائے، وجود کا ذرہ ذرہ اس کی یاد میں محو ہو جائے۔ فرمایا تو مجھے یاد کر، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں بات خالق اور مخلوق کے درمیان ہے۔ جب بات خالق کی طرف جائے گی معزز سامعین کرام، تو پھر بات معنی بعید پر آئے گی کہ جو نتیجہ ہے۔ تو یہاں جب بات یاد کی آئے گی تو کتنے ہی پہلو اس نے یاد کے عطا فرما دیے، پھر جب بات اس طرف آئے گی تو وہ ہما وقت اپنی رحمت عطا فرمائے گا، ہما وقت اپنا کرم فرمائے گا، اور بارش رہے گی اس کی طرف سے احسانات کی، کرم کی، دنیا اور آخرت کی تعمیر ہوتی رہے گی۔ معزز سامعین کرام، اس کے حکم کے مطابق معمولات دنیا بھی عبادات کے درجوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ تعلق ماللہ چھوڑ دیا جائے تو عبادات، رکوع و سجود دکھاوے کے جو ہیں ان کی بھی شرف قبولیت پھر نہیں رہتی۔ تو بات فرمائی مجھے یاد کرو۔ اب اس یاد کو دیکھو، میں اور آپ یہاں ہم کلام میں کہا مجھے یاد ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ اس احساس کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے یہ کلام سن رہے ہیں، اللہ کی بات سن رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی بات سن رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ہمارا سفر جو تھا وہ خالص اللہ کے لیے تھا؟ کہیں اپنی ذات میں تو نہیں پھنس گئے؟ کیا کسی کو ملنا تو مقصود نہیں تھا؟ میں سوچوں تو کیا مجھے یہ زور بیان تو نہیں مقصود؟ کیا کہیں میں اپنی حیثیت میں تو نہیں کھوس گیا؟ تو اللہ کی یاد کا اختیار کرنا، جب یہ نصیب، دیکھو کسی کو یاد کرنا، کہتے ہیں اللہ کو یاد، بار بار یاد کر، یاد کرتے کرتے پھر ایک کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ حال ہو جاتی ہے، پھر وہ یاد رہتا ہے، وہ یاد رہے پھر ہر زندگی کے پہلوؤں میں، جو کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، جو بول رہے ہو، جو قدم اٹھا رہے ہو، جو آنکھ اٹھا رہے ہو، جو سماعت کر رہے ہو، جو قوت گواہی کا استعمال، ایک ایک پہلو پھر دیکھو کیا مجھے اللہ یاد ہے۔ اور جس معاشرے اور جن حالات میں ہم رہتے ہیں، کیا ہمیں اللہ یاد ہے؟ کیا یہ حالات ایسے ہوتے ہیں وہاں جہاں اللہ کی یاد ہو؟ تو یہ جو اللہ کا یاد کرنا، یہ ہما وقت کیفیت میں بدل دے گا، لمحہ لمحہ اس کی یاد آ جائے گی۔ ہمیں تو حالات کا رونا ہے۔ قرآن کریم کیا وہ واقعہ نہیں بیان فرماتا کہ جس نوجوان کو کاٹ کر آگ میں ڈال دیا، انہوں نے تو آگ میں ڈالا، اس نے بخش دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وہ بارلہ کاش میری قوم کو تو بھی پتہ چلتا میرے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا، تم نے تو مجھے آگ میں ڈالا، اس نے میری زندگی باغوں بہار کر دی۔ تو پھر یہ دنیا کے حالات بعید ہو جائیں گے،
اولیت پھر بات وہی ہوگی جو اللہ کی ہے، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم تو باتوں پر رو رہے ہیں، خانواد رسول نے اپنے سر قلم کرا دی۔ ہم تو ماہ محرم الحرام عقیدت و احترام سے منا رہے ہیں، یہ بھی خیال اور گمان نہیں کہ اس اظہار محبت میں جو فرض نماز ہے وہ بھی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اقامات دین کی پیروی کر رہے ہیں کہ نہیں اس اظہار محبت میں۔ یہاں سے ہم نکلتے ہیں، آپ اپنے معمولات دیکھیں، ہم کہاں ہیں، کیسے ہیں۔ وہ چند آنسو بہانا، وہ اپنی کیفیت اور اپنے حال کا مخلوق کے ساتھ اظہار کرنا، پتہ نہیں کس دکھ کو رو رہے ہو، نام کہاں لگا رہے۔ اگر اس دکھ کا رونا ہمیں واقعتاً نصیب ہو جائے تو ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہمارے حال بدل جائیں، ہمارے معاملات بدل جائیں، ہمارا عمل ایسا ہو جیسا بیان فرمایا گیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام فرمایا فاذکرونی، تو کیا ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں؟ یہ یاد ہماری سوچ اور عمل میں آیا ہے۔ اذکرکم، لمحہ لمحہ وہ اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، لیکن مشروط ہے اس وصف کے ساتھ۔ اب ہم پھر کہیں کہ جی کیا ضرورت ہے ذکر کی، ہے نا، بہت بڑا جواب ہے، کیا ضرورت ہے مزید ذکر کی؟ فاذکرونی اذکرکم، اس کا جواب دو۔ اس وصف کے ساتھ نتیجہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، ہما وقت رحمت الہی کا نزول ہوگا، واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ ہر لمحے اس کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے مومن کا ہر حال اس کے لیے سود مند ہے، اسے کامیابی نصیب ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اسے دکھ اور تکلیف ہو تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو ہر صورت بندے مومن کے لیے سود مند ہے، اسے تقویت ہوئی تو بھی سود مند ہے، اسے تکلیف ہوئی تو بھی سود مند ہے، وہاں وہ شکر کر رہا ہے، یہاں وہ صبر کر رہا ہے۔ اس نسبت کو دیکھو کہ اللہ نے بنیاد فرمائی قبلہ کی طرف، پھر بیان فرمایا کہ اپنی جو نعمت ہے پوری کروں، اس نعمت کے ساتھ بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ایمان، حال، حکمت تک ارشاد فرمایا، نتائج کی صورت میں پھر فرمایا اس سارے میں پھر اب تم اور کیا کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں عطا کروں، میرا شکر کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو معزز سامعین کرام، جب یاد نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ غفلت ہوگی، اور غفلت جو ہے یہ ہر برائی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ بندہ غافل ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے، غفلت چھٹ جائے تو گناہ نہیں توبہ کی طرف پلٹتا ہے، پھر اس کا شریر کانپتا ہے، اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتا ہے کہ میں نے ظلم کیا، اپنے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ قرآن کریم نے تنبیہ فرمائی ہے کہ خیال رکھنا اور غافلوں میں سے نہ ہونا۔ جہاں ذکر الہی ارشاد فرمایا وہاں غفلت سے بھی فرمایا کہ غافل نہ ہو جانا۔ تو جب اللہ کی یاد ہوگی تو پھر غفلت نہیں ہوگی، لیکن جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو پھر غفلت آئے گی، اور جب غفلت وارد ہوتی ہے تو بے شمار مسائل کا سبب بنتی ہے، ایسی دلدل ہے جو ڈبو دیتی ہے، اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، کوئی جتنا بھی دور نکل جائے غلطیاں کرتے 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 جتنا دور نکل جائے، جب پلٹے یا اللہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف فرما دے، وہ معاف فرما دے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ فرماتا ہے جتنا سفر دور کر گیا ہے اب اتنا سفر واپس کر کے آ، جتنی غلطیاں کی ہیں اتنے پھر نیکی والے کام کر، اتنی معافی مانگ، جتنے قدم تو چل گیا ہے اتنے قدم واپس پھر چل کے اگر تجھے زندگی فرصت دیتی ہے، غفور مالک کل کائنات، وہ معاف فرما دے۔ تو قیامت کے دن
کوئی جواز مخلوق کے پاس نہیں ہوگا کہ کیوں تجاوز کیا۔ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی یاد سے وابستہ فرمایا ہے، اس کا احسان ہے، الحمدللہ یہ وابستگی تا حیات نصیب رہے۔ وہ غفور الرحیم ہے، ہر شے اس کی، ہر شے کا مالک وہ، ہمیں شکر گزاری کی کیفیت اور حال عطا فرمائے رکھے، اور اللہ جل شانہ ناشکری کی کیفیت سے ہمیں ایسی معافی عطا فرمائے کہ ہماری زندگیوں میں یہ ناشکری کبھی وارد نہ ہو، جہاں کمی کوتاہی ہے رب کائنات ہماری وہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔